کہ قاتل کا تو ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے. اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کو اچھی نہ لگے. آپ مطیع اللہ جان والی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیں, اس کے بعد آپ ایک نئی کمیٹی بنائیں, اس میں آپ مطیع اللہ جان کو بھی ڈال دیں. یہ نیشنل پریس کلب میں گفتگو کر رہے ہیں حامد میر صاحب, یہ کلپ دیکھیں, آپ اس پہ بات کرتے شاہد ہیں. اسلم صاحب کو زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عبد الباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. یہ جو آپ نے ایک کلپ دیکھا, حامد میر صاحب ایک نیشنل پریس کلب کے اندر یہ انہوں نے تقریب کے دوران خطاب کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کچھ کہا, ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ ریئیکشن اپنا دیتے ہیں. انہوں نے کیا کچھ کہا اس ویڈیو کے اندر, اس خطاب کے اندر. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام دو تین انتہائی اہم خبریں اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے وفاق کے اندر ہو رہی ہیں, جو الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس پر کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے. علاوہ ازیں جو بلوچستان کا معاملہ ہے عبد الرحمن کھیتران والا, اس میں بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے آج کے دن, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جیل برو تحریک خاص طور پر آج پشاور کا دن ہے, کیا کچھ ہوتا رہا وہاں پر, کون کون سے بندوں نے کہاں کہاں سے گرفتاری کا امکان ہے, اور کیا یہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں, ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر آپ سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں حامد میر صاحب نے جو نیشنل پریس کلب کے اندر ایک ہوئی تھی میٹنگ, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا. اس سیمینار کے اندر حامد میر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں نے آپ کو ہلکا سا کلپ بتایا, ڈیٹیل میں اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کچھ کہا. انہوں نے کہا ایک قاتل کا ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے. کون سے قاتل کا کیا تذکرہ انہوں نے کیا, اب آگے خود ہی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مطیع اللہ جان والی رپورٹ جاری کر دیں, پھر ایک نئی کمیٹی تشکیل دیں جس میں مجھے یعنی حامد میر کو اور ساتھ میں مطیع اللہ جان کو اس کمیٹی میں شامل کریں. پھر ہم آ کے بتائیں گے کہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے, ان کو کس نے قتل کروایا اور کیوں کروایا. یہ حامد میر صاحب نے کہا اس محفل کے اندر, اس سیمینار کے اندر. اس کے علاوہ بتایا جی ہم آپ کو بتائیں گے, اور اس کے علاوہ کہا جی میں شاہد اسلم صاحب کو اتنا نہیں جانتا تھا. اب شاہد اسلم صاحب کون ہیں؟ شاہد اسلم صاحب وہی صحافی ہیں جو بیسیکلی لکھتے ہیں اخبار کے اندر. انہوں نے ایک کالم لکھا تھا جو سابقہ ہمارے آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے متعلق ان کے ایسٹس کو لے کر انہوں نے ایک خبر شائع کی تھی اور مین کے ایکسپوز کیا تھا ایک طرح سے انہوں نے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے, جس کو بعد ازیں گرفتار کر لیا تھا ایف آئی اے نے. جب ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس وقت بعد میں مجھے پتا چلا جی شاہد اسلم نامی بندے کو اٹھا لیا. اس وقت تک میں ان کو نہیں جانتا تھا. جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف لکھا ہے کچھ, تو پھر میں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا, اپنا رد عمل دیا. تو اس کے بعد مجھے کالیں آنا شروع ہوگی, بہت سے ایسے نمبروں سے کالیں آئیں جو پہلے مجھے نہیں آئی تھی. میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. پھر میں نے سوچا جی پتہ نہیں اس میں کیا اتنی خاص بات ہے کہ مجھے اتنی کالیں آ رہی ہیں. پھر میں نے اس کی کھوج لگانا شروع کر دی. جب میں نے کھوج لگائی تو مجھے پتہ چلا شاہد اسلم صاحب نے ان کے ایسٹس کے متعلق کافی کچھ لکھا ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایسٹس کے متعلق. تو پھر انہوں نے کہا جی اس کے بعد مجھے کچھ دیر بعد سیریس نمبر سے, جو واقعی میں اب آپ بخوبی جانتے ہیں, انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ مجھے نمبروں سے کالیں آنے لگی اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اس کا معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. اور میں لب و لباب آپ کو بتا رہا ہوں, جب مجھے کالیں آئی کہ آپ اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں, تو میں نے کہا جی میں اس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اسد طور کے معاملے میں بھی آپ نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا, یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ. تو پھر حامد میر صاحب نے کہا کہ میں اگرچہ شاہد اسلم کو نہیں جانتا, لیکن میں اس کو تو جانتا ہوں جس کے خلاف انہوں نے لکھا ہے, یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جانتا ہوں. تو یہ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا, میں نے لب و لباب آپ کو بتایا. اس کے علاوہ انہوں نے جی جو میڈیا پر آج کل قدغنیں لگی ہوئی ہیں اس کو لے کر کے بھی شکوہ کیا, اور جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, یہ جو پہلے ادوار میں ہوتا رہا, خواہ وہ تحریک انصاف کا دور ہو, خواہ وہ مسلم لیگ نون کا 13 سے 18 والا دور ہو, اس دوران کے متعلق انہوں نے کہا جی 13 سے لے کے 18 تک جب حکومت تھی مسلم لیگ نواز کی, تو انہوں نے ایک ہمارے خلاف آرڈیننس لایا تھا, کرمنل پروسیجر ایکٹ 500 کے اندر ترمیم کر کے میڈیا پر قدغنیں لگائی گئی. پھر 2022 کے اندر اس میں مزید پیش رفت ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے ہمارے لیے پیکا ترمیمی آرڈیننس لایا. اس آرڈیننس کا بیسیکلی جو مقصد تھا, جو اس کا مین تھیم تھا, وہ یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ
وہ جوڈیشری کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کرے گا تو اس کو بنا وارنٹ کے گرفتار کر لیا جائے گا, اور جو گرفتاری آج کل ہو رہی ہے میڈیا کے افراد کی, اس طرح کی نہیں ہوگی, بلکہ وہ بغیر وارنٹ کے اٹھایا جائے گا اور اس کو کافی عرصے تک ضمانت ہی نہیں ملے گی اور اس کو بند کر دیا جائے گا. تو کہا کہ کوئی بھی دور جو ہے ہمارے لیے, خاص طور پہ صحافیوں کے لیے ٹھیک نہیں رہا. یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, یہ میں خود سے لگا رہا ہوں مین کے, سارے ایک دوسرے کے ساتھ جس کا جہاں پر مفاد ہوتا ہے وہ میڈیا گروپ کو, میڈیا کے بندے کو اٹھا لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں. میڈیا میں ہر دور میں میڈیا پر قدغنیں لگائی جاتی رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا جی ان سب ایکٹ کو, مین کے جو کرمنل پروسیجر ایکٹ 500 سیکشن 500 کے اندر ترمیم کی وہ, اور جو موجودہ ہے پیکا آرڈیننس, ان دونوں کو ملا کر کے یہ موجودہ حکومت خون خوار قسم کا قانون جو ہے قانونی مسودہ تیار کرنے والی ہے میڈیا کے لیے, جس میں مزید پابندیاں لگ جائیں گی میڈیا کے افراد پر, اور میڈیا تاکہ بول نہ سکے, ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے. جن بندوں کا نام لیا, یہ بندے کوئی بھی ایسا کام کریں گے یا تو جوڈیشری کے خلاف بات کریں گے یا وہ خواہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے فخر ہے شاہد اسلم جیسے لوگوں پر, یہ ایک اور ستارہ ہے جو ہماری تحریک کے اندر شامل ہوا ہے اور اس طرح کے سٹیپ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا, ان کو زیادہ اجاگر نہیں کروں گا, چونکہ پھر ان کو سیکورٹی رسک ہوگا, ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جان کا بھی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کوئی بھی حکومت کو نہیں کرنے چاہیے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, خواہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو, وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئی بلکہ میڈیا پر قدغنیں ہی لگتی رہی ہیں. ناظرین اکرام, یہ تھی گفتگو جو انہوں نے ایک سیمینار کے اندر کی جو نیشنل پریس کلب کے اندر منعقد ہوا تھا. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جیل برو تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے. کل جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور بہت سے رہنماؤں نے گرفتاری دی. آج پشاور کا نمبر ہے, اور پشاور کی جو ابھی تک مجھے اپڈیٹ موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پشاور میں ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اپنی کپتان کی آواز پر لبئی کہتے ہوئے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی گرفتاری پیش کریں گے. لیکن ابھی تک تو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی. یہ بات بھی آپ غور میں یاد رکھیے گا کہ دفعہ 144 نافذ ہے. مین کے 1 سے 2 بندے ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اگر اکٹھے ہوں گے تو اٹھا لیے جائیں گے. ادھر پورا پشاور میں نے جو کلپس دیکھے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ کافی تعداد عوام سڑکوں پر ہے, لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. پرویز خٹک صاحب نے کال دے رکھی ہے کہ آپ جیل کی طرف آئیں اور وہاں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو اگر اس کی کامیابی کی بات کی جائے, جو اس وقت حالات اور واقعات ہیں اس کے مطابق تو لگ رہا ہے یہ تحریک کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس کی بیسک میں 2-3 وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ, ایک تو الیکشن کا ٹائم ہے, الیکشن سر پر ہے, تو اس دوران جو ہے کافی سارے امیدوار جو ہے متحرک ہوتے ہیں, ٹکٹوں کے سلسلے میں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں پارٹی کے اندر اہم عہدوں کے لیے. تو اس اعتبار سے سارے ایکٹیو لوگ جو ہیں نکلیں گے باہر اور گرفتاریاں دیں گے, اس حوالے سے بھی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. دوسرے نمبر پر چونکہ پاکستان کی جو جیلیں ہیں ان کے دنیا کی کوئی بھی ملک ہو, جیلوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. اگر یہ گرفتاریاں واقعی میں صحیح معنوں میں دے دیتے ہیں تو پھر ایڈمنسٹریٹو کے لیے کافی ایشو بن جائے گا. ایڈمنسٹریشن پھر جو ہے اس پر کافی جو ہے آوازیں اٹھنے لگ جائیں گی, جس میں یہ بھی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں موجودہ حکومت کو. تو اگر یہ سارے معاملات ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں تو اس طرح کامیابی ملتی دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف کو. اب بات کر لیتے ہیں جو الیکشن پر از خود نوٹس لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس پر آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایک لارجر بینچ اس پر تشکیل دیا گیا, اس پر آج کچھ ریمارکس دیے ججز کی جانب سے. اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نوٹسز جاری ہوئے, جس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری ہوا, صدر مملکت کو نوٹس جاری ہوا, تمام جو سیاسی پارٹی کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو نوٹسز جاری ہوئے جو بڑی پارٹیاں ہیں, کہ آپ نے ان سب کو نوٹسز جاری ہوئے تاکہ آ کے یہ سارے اپنا موقف دے سکیں. اور اس کے علاوہ خاص طور پر گورنر کو بھی نوٹسز جاری ہوئے. یہ جو لارجر بینچ تشکیل دی ہے یہ 2-3 معاملات کو دیکھے گئے. ایک تو کون کس کے پاس اختیارات ہیں, گورنر کے پاس ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, کون یہ آرڈر ایشو کر سکتا ہے, ڈیٹ کون دے گا, ایک تو یہ معاملہ دیکھنے ہیں. اس کے علاوہ صدر مملکت نے جو ڈیٹ دی اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ آئینی ہے, وہ آئین سے متصادم ہے یا تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بھی دیکھیں گے کیا معاملہ ہے. اور بیسیکلی تشریح کرنی ہے آئین کی, آئین کا, تاکہ آئین کو برقرار رکھا جا سکے, اس میں کوئی قدغن نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر نہ کر دیا جائے حکومت کی جانب سے, خواہ جو اس وقت موجودہ اپوزیشن ہے تحریک انصاف
اس کی جانب سے کسی قسم کا مس ایڈونچر نہ ہو جائے. تو یہ سارا معاملہ اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ 90 دن کے اندر جو آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے 224 کے اندر کہ آپ نے الیکشن 90 دن کے اندر کروانے ہیں، تو اس معاملے کو بھی خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے. اب بات کر لیتے ہیں جو بلوچستان کے اندر دل دلا دینے والا واقعہ پیش آیا. عبد الرحمن کھیتران نامی شخص جو ایک وزیر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک مری فیملی جو ہے اس کے 3 بندوں کا قتل کیا ہے بے دردی کے ساتھ. اس معاملے میں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، آج ایک مجسٹریٹ کے ہاں ان کو پیش کیا گیا اور 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کی منظور ہو گئی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ایک بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر ہے اور احتجاج کر رہی ہے اس معاملے کے خلاف. اس پر کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، چونکہ ابھی تو ایک سائیڈ کے بیان آئے ہیں، ابھی یہ کورٹ میں چلنا ہے کیس کیا ہونا ہے اس پہ، کیا وہ واقعی میں گلٹی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دی گئی ہے. ان کا جو سٹانس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے ایک، انہوں نے جو ہے سرداری کے چکر میں اور یہ جو ہے میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ سارا کیتا جو سب کچھ کیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ اس کا کیا وہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. جو چینل پر نے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.